بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سنتائی پر رونق اور بڑے پرخلوص جلسے میں میری منتظم ٹیم چودھری عابد صاحب، چودھری ساجد صاحب، حاجی نور حسین صاحب، چودھری محمد حسین صاحب، چودھری راشد صاحب اور انتہائی محترم بزرگ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے آج دوبارہ مل کے چودھری طالب حسین صاحب، چودھری امجد صاحب، ماسٹر کرامت صاحب، چودھری رفاقت، قادر گلشن اور دیگر تمام دوستوں اور بھائیوں، سٹیج پر تشریف فرما ہماری تحریک انصاف کے قائم مقام صدر ڈاکٹر شاہ نواز صاحب، ڈی ایچ او کوٹلی، ہمارے انتہائی محترم بھائی زکوٰۃ چیئرمین وسیم مصطفی صاحب، ساتھ ہی ساتھ میرا انتہائی محترم دوست اور بھائی شعیب گجر۔ تو پہلے جب میں آیا تھا تو اس وقت دونوں نے لڑائی سی، آج شاید صلح ہو گئی ہے، اشتیاق صاحب، ساتھ ہی ساتھ پنڈال میں دیگر ہمارے بزرگ اور بھائی بھی تشریف فرمائیں۔ آج ایک بڑا خوبصورت اضافہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ پلانے آیا تھا تو میرے ساتھ بٹل کی ایک عظیم شخصیت چودھری پرویز صاحب تشریف لائے تھے۔ آج الحمدللہ وہ دوبارہ تشریف لائے تو میں وہ بدلے ہوئے پلانا میں ان کو خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں، جب ہم آئے تھے تو اس وقت سڑک نہیں تھی یہاں، تو یہاں انہوں نے بڑی اچھی ایک سکیم کا اس وقت جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حاجی طالب حسین صاحب کے ساتھ ساتھ چودھری تعظیم، حاجی لیاقت، ڈاکٹر امتیاز، ظفر کٹھانہ صاحب جو صدر ہیں، اور ظفر ظفری صاحب مجھے ابھی نظر نہیں آیا، لگتا ہے شاید پاکستان میں ہیں، علامہ اشتیاق صاحب کا ذکر تو ہو چکا، چودھری باسط صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی محترم پلانے کے میرے رہنے والے دوستوں ذیشان کشال چودھری غلام صداگر، ٹھیکیدار خورشید صاحب کرجائی سے آئے ہیں۔ آج کی ان کی تقریر سے مجھے واضح پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اب سیاست میں تباہ آزمائی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ میں بھی اسی طرح کی تقریریں کیا کرتا تھا شروع میں، اور یہ جو اعلیان پلانا آپ کے ساتھ ایک سازش ہو چکی ہے کہ انہوں نے بات تو آپ کے حق حقوق سے شروع کی تھی، اور آدھی سے زیادہ انہوں نے کرجائی اور جو ہے وہ وہاں ساتھ دوسرا کوٹلے کی بات انہوں نے کی ہے۔ تو یہ باتیں آپ کی کرنے کے بجائے آج انہوں نے دونوں جگہوں کو ایڈریس کیا، تو یہ آپ پلانا والے آپ اس بات کو ضرور نوٹ کریں۔ چیئرمین کربان صاحب بھی تشریف لائے، مجھے آپ سے آج سے ان سے ملاقات ہو کے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ نوید پانڈ صاحب، ماسٹر طارق صاحب، چودھری سہیل تبسم صاحب، اور سہیل صاحب کا پہلے جب آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر سے ہم نے ابتدا جب کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ سیاست کا آغاز تھا، اس وقت بھی میرا یہ بھائی شعیب گجر جو ہے وہ متحرک تھا، درمیان میں کئی دفعہ 1350 کے چکر میں ہم ادھر ادھر ہوتے رہے، لیکن میرا خیال ہے قرضہ واپس ہم نے کر دیا ہے 1350 ٹھیک ہوگا۔ میرے انتہائی محترم بھائی مفتی ارشد رضوی صاحب، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ عہدے شہدے جو ہوتے ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، آتے جاتے رہتے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے بحیثیت وزیر تقریر کر رہا ہوں، پرسوں کو ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بحیثیت عام آدمی آپ کے پاس دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو ہمارا جو کیا گیا کام اور کریکٹر جو ہوتا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک مہربانی کرے۔ احسان احمد چوہان صاحب میرے بچھڑے ہوئے دوست سے، اصل میں ہوا یہ کہ پہلے جب ہم سیاست میں تھے تو ہم نے ایک دفعہ بڑا پکا ساتھ بنایا، بعد میں پھر ان کی اور میری دونوں کی کچھ ایسی مجبوریاں ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے انہیں اس وقت کے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں نے کہا جی میں آج تھوڑا کسا کام نہ آ سکنا، تسی آج میں کیا تشریف لے جاؤ۔ تو جب میں اس پوزیشن میں ہوا کہ کچھ کر سکتا ہوا تو میں پھر آپ کو جہاں مرضی آپ ہوں گے تو میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا، تو ہم نے آپ کے اس ہمارے قیمتی ہیرے کو دوبارہ ہم نے تلاش کیا، اور یہ صرف ہمارے فوکل پرسن نہیں، میں آپ کو یہ بھی اطلاع کر دوں کہ ہمارے بہت سارے جو دوست اور بھائی اور ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ چھوٹا چھوٹا نام عہدہ لکھا ہوا سنتے ہیں، تو ان کو بلا جو ہے وہ کام ہم نے کوئی اس طرح نامینیشنل ورک نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی جو ہے وہ چونکہ ہیلتھ میں ہم ایک ٹاسک فورس اور دیگر کافی سارے کام جو ہیں وہ نئے انوویٹو کرنے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اپنی ٹیم جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں۔ میرا بھائی عمران مقصود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑی زبردست آپ نے تقریر کی، اور میں آپ سے بڑا پر امید ہوں چونکہ اس تحصیل میں تعمیر و ترقی کا جو نیا ایک سفر شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے عمران مقصود بھائی آپ کا سب سے میجر کنٹریبیوشن ہوگا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی اس قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ والا سفر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بخیر و خوبی طے کریں گے۔ چودھری محمود صاحب یوکے سے آج آئے ہوئے ہیں، اور آج شکر ہے آپ نے پلانا دیکھا،
چونکہ یہ نیچے والے میدان والے مجھے گلہ کرتے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے پہاڑوں میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، آپ وہاں لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ میدان میں وقت نہیں دیتے. تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ میدان والوں سے زیادہ محبت مجھے پہاڑوں پر بسنے والے تمام قبائل دیتے ہیں، میں اس لیے ان کے پاس بار بار جاتا ہوں. تو آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ لیا تو مجھے یقین ہے آئندہ یہ بھی نہیں اس طرح کا کوئی گلہ کریں گے. چوئی بشارت صاحب، چوئی توحید اکبر صاحب اور چودھری سلطان العارفین صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اپنے ساتھ آنے والے تمام دوستوں کو بھی جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بلانا گجران کا ایک فرد ہی سمجھتا ہوں. آج جو ہے وہ جس گھر میں آیا ہوں، میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ شعیب نے مجھے بہت سارے لوگوں سے تعارف بھی کروایا، بہت ساری جگہوں پہ میری ان کی وجہ سے دوستیاں ہوئی. لیکن شعیب صاحب یہاں جو آپ نے آج والا جو فنکشن تھا، اس کا استقبال جو تھا، تو اس استقبال کی بلا شبہ آپ کے خلوص کی، آپ کے محبت کی اور آپ کے ایک ایک کیے گئے کام کو میں نے بڑی بغور اور بڑی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں اس کی مثال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میدانوں میں جا کے دیا کروں گا. اس پر میں آپ کا انتہائی دل کے تھا کریں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کام کاج کے حوالے سے. ہمارے صدر یونین کونسل نے بھی کہا، چوئی شعیب نے بھی کہا اور باقی دیگر دوستوں نے بھی کہا کہ کافی سارے کام ہو گئے ہیں. میرے نزدیک کام کاج کا جو معیار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اصل میں نیچے سے اوپر کام لے کے جانا وہ کوئی اتنا کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ بن سکتی ہے. میں اوپر جگہ خالی دیکھتا ہوں اور اوپر سے جو کام ہو سکنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے میں اچیو کر کے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ہلکے میں یہ کام فٹ آتا ہے اور جہاں جہاں فٹ آ رہا ہوتا ہے میں اس کو فوری طور کے اوپر پھر وہاں ایڈجسٹ کرتا ہوں. اس لیے جو ہے وہ کچھ حلقوں میں، کچھ جگہوں میں، کچھ یونین کونسل میں شاید تھوڑے زیادہ کام ہو گئے اور کچھ میں تھوڑی ساری محرومی ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری جو روڈز کا معاملہ تھا، آج بھی جس سڑک پہ ہم چل کے ہیں تو میرے ایک دوست جو ہے وہ مقرر وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس والے سڑک کی حالت بھی دیکھیں. تو میں تھوڑا سا پہلے یہاں سے شروع کروں گا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ والی روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 نومبر میں ہماری پرائرٹی ہوگی اور اس میں جتنا لوکل گورنمنٹ سے آپ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ستمبر اکتوبر تک ہم جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. آج کل چونکہ میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، ہمارا بجٹ اینڈ ہے، 1 کروڑ کا ہمیں جو ہے وہ کٹ بھی لگا ہوا ہے. تو اس کٹ کی بنیاد کے اوپر شاید کچھ چیزیں میرے لیے مینیج کرنی مشکل ہوں گی، لیکن اکتوبر سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پہنچا کے دو اگلی بات شروع کروں گا. دوسرا آپ کا گرل سکول ہے، آپ نے اس کو مڈل سکول کے حوالے سے بات کی ہے. تو مڈل سکول کے حوالے سے جتنی ہماری روٹین کی پریپریشنز اور فائل پریپریشن ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے. یہ ٹھیکیدار صاحب اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں اور آج کی ان کی تقریر سے مجھے لگا ہے کہ یہ اسمبلی کا نہ لڑے تو ڈسٹرکٹ والا میرا خیال ہے چھوڑنے میں نظر نہیں آنے. اس کے لگے آج نہ اس سکول نے بھی اور جڑا نا کوٹلے نے بھی گل کی ہے. اس حوالے سے میں فوری طور کے اوپر چونکہ میں باتیں وہ کرتا ہوتا ہوں جو فوری انسٹنٹلی ہم کر سکیں، فوری طور کے اوپر آپ کا جو گرلز پرائمری سکول ہے اس کے ساتھ آپ کے ٹوائلٹس نہیں تھے. تو ٹھیکیدار صاحب کی بات سے مجھے لگا ہے کہ آپ چندہ جمع کر کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو مہربانی کرو اے چندہ نہ جمع کرے ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آلریڈی اپرووڈ ہے، بنوا کے دے کے جائیں گے. یہ والا انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وہاں آپ کا ہینڈ پمپ کا ایک ایشو تھا تو وہ ہوپ والوں سے ہماری بات ہوئی ہے. یہ مولانا اشتیاق جو ہیں اس کے فوکل پرسن ہیں، تو وہاں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں وہ جو ڈرل بور ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے وہ سٹرکچر، ایک پورشن جو ہے ایک پارٹ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں مہیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے جو 2 تالاب تھے ان کے حوالے سے فائل ورک آلموسٹ مکمل ہے. 4 لوگ کی ٹیم آپ نے دینی ہے، 2 فی تالاب. اور اس حوالے سے یہ جو میرا بھائی موجود ہے، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ جو ہمارا کمیونٹی شیئر ہوگا وہ آپ لوگ جمع کروا دیجیے گا اور باقی یہ دونوں تالابوں کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہم شروع کروا کے اس کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. ڈسپنسری کی آپ نے بات کی ہے، میڈیسنز ڈی ایچ او صاحب نے پہل کر لی، میڈیسنز ڈبل بھی کر دی اور باقی بھی سارا معاملہ شاملہ. لیکن تھوڑا سارا میں اس حوالے سے ہوم بیس کیئر سروس کے حوالے سے ہم نے جو ایک پروجیکٹ نیا ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہاں جو ہمارے نمائندگان ہیں، میں بلا تخصیص کسی سیاسی وابستگی کے تمام ہمارے جتنے بھی ملازم کیڈر ہیں، میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عوامی خدمت کے حوالے سے جتنا آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے، جتنا آپ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا آپ کے جو منشور ہے اور آپ کا جو ہیلتھ کا سٹرکچر ہے اس میں دیا گیا ہے، تو آپ وہ والا کام کر کے تو اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، مجھے اس کے ساتھ غرض نہیں ہوتی. تو میں بات ہمیشہ دھیمے دھیمے لہجے میں کہتا ہوتا ہوں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری بات کو لوگ ایزی لیتے ہیں. تو میں وہ ہمارے ای ڈی ایمز ہیں، ایمز ہاسپٹل میں، تو میں نے انہیں 2-3 دفعہ دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں شیتیں کی تو ان کی سمجھ میں کوئی نہیں آئی.
تو جب نہیں آئیں تو پھر ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر صاحب گئے تو بعد میں ان کے ساتھ میری جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ پرپوزل دیں کہ یہاں کام تو صحیح نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے. میں کہا جی پھر 4 سال ہونے چاہیے. تو ای ڈی ایمز آج او ایس ڈی ہو گئے ہیں, جے ڈی ایمز بھی او ایس ڈی ہو گئے ہیں, اور 2 ہمارے جو ایڈمن اور دیگر افسران تھے ان ساروں کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا. تو جس سینٹر میں بھی آپ دیکھیں نا, یہ ایک حساب سے اس کو کریک ڈاؤن کا عمل بھی آپ سمجھ لیں کہ جس علاقے سے مجھے یہ شکایت آتی ہے کہ وہاں حاضری پوری نہیں ہے, اور جس علاقے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے, تو پہلے میں 1-2 دفعہ طریقے سے بندوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں, اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر باقی دیگر راستے جو ہیں وہ اختیار کرنا پھر میری مجبوری بن جاتا ہے. اس لیے کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بعد بھی نرمی برتوں گا تو پھر مجھے یقین ہے کہ پھر ہم اپنے محکمے کی صورتحال کو درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. محکمہ صحت میں ہم کافی ساری چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, ہمارا جو فرسٹ ایڈ کا سسٹم ہے, جیسے ڈی ایچ او صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو فرسٹ ایڈ پوسٹنگ کا سسٹم ہے ان میں سے بہت ساری ان اپرووڈ ہیں. اس بجٹ میں ہم نے ان کو اپروول کے لیے ڈالا ہوا بھی ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ کافی سارا کام جو ہے وہ ویلے بیٹھ کے بھی ہو رہا ہے. تو وہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ ساروں کو پیش کی طور کے اوپر جو ہے وہ کمپیوٹر سکلز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, اور ان کی باقی ٹریننگز کا اہتمام بھی ہم فوری طور کے اوپر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ریاست جموں کشمیر میں بعد میں ہوگا ایز اے پائلٹ تحصیل. کوئٹہ میں سب سے پہلے ہم کریں گے کہ ہر فرد کو رجسٹر کریں گے, اور ہر فرد کو رجسٹر کرنے کے بعد اس کی بیماری کی تمام جو نوعیتیں ہیں ان ساروں کا ہم ریکارڈ بنائیں گے. ریکارڈ بنانے کے بعد اس ڈیٹا کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈپلائمنٹ میڈیسنز کی اور دیگر جتنی بھی گورنمنٹ دے سکتی ہے اور باقی کر سکتی ہے یہ لانا چاہتے ہیں. اور اس میں شاید ہم تھوڑے سارے سلو اس لیے ہو گئے کہ پچھلے دنوں ہماری حکومت میں وہ, میں تو اس کو کہتا ہوں, کچھ لوگ تبدیلی کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں, تو میں اس کو ٹرانزیشن کہتا ہوں کہ ہم نے ٹرانزیشن کیا ہے. تو وہ ٹرانزیشن کی وجہ سے ہمیں صرف کام کرنے کا موقع 4 مہینے کا ملا. تو وہ جو یہ والا 2-3 مہینے کا ہمارا گیپ تھا اس کی وجہ سے میرا یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی سلو ہو گیا. لیکن میرے دوستوں میں آپ کو بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہوں کہ صرف میرے اکیلے کام کرنے سے کام صحیح نہیں ہوگا. کام صحیح تب ہوگا جب آپ سب بھی میرے اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں گے. ابھی آج ہم نے پرویز صاحب کی موجودگی میں ایک ہائی اسکول جو ہے وہ وزٹ کیا, تو وہاں ہائی اسکول والوں نے کہا, انہوں نے کہا جی بلڈنگ ہماری نہیں ہے. بلڈنگ کے بعد دوسرا سوال ان کا ہوتا ہے جی سٹاف ہمارے پاس پورا نہیں ہے. تیسرا کوئی اور سوال ہوتا ہے. تو میں نے پرویز صاحب کی موجودگی میں ان سے 2 سوال پوچھے. میں نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے یہ کسی پرائیویٹ اسکول کی بلڈنگ سے کم ہے, اور آپ کے پاس جو سٹاف موجود ہے کیا کسی پرائیویٹ اسکول کے سٹاف سے آپ کے پاس کم سٹاف ہے یا آپ کو کم تنخواہ ملتی ہے؟ جو کرنے والا اور کہنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم میں اور دیگر تمام مدوں میں ہم نے سیاست کو اتنا انوالو کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ میرے جیسے بندے کو بھی پھر اوور کم کر کے تو میرے سے بھی اوپر جا کے کئی دفعہ آرڈرز لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ والی جو سچویشن اور یہ صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے تو کل پرسوں ہم ڈیٹا پہ بحث کر رہے تھے. 45,000 روپے ہمارا ایک سرکاری اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر حکومت کا خرچہ ہے. 45,000 روپے. اور یہ جو 45,000 روپے کا خرچہ ہے یہ اگر آپ پرائیویٹ تسلسل اور استواتر میں دیکھیں تو وہاں جو ہے وہ شاید اس سے بھی کم خرچ میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیڈ کالج میں پوزیشنیں, میڈیکل کالج میں داخلے, انجینئرنگ کالجز میں داخلے, یونیورسٹی میں داخلے, ان پرائیویٹ میں سے جو ہے وہ شاید کسی ایک سکول میں ایک بھی دفعہ نہیں ہوتی. اور وہ جو پرائیویٹ دکانوں والا سکول ہے ہمارا وہ پھر چمکا ہوا کس لیے ہے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریٹر اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے. اور ہمارا جو ایڈ ماسٹر ہے وہ کئی دفعہ وہ جہاں اس کا جو ٹیچر لگا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. تو یہ والا جو سارا نظام ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں آپ کا بھی تعاون درکار ہے. اس سلسلے میں آپ کا جو تعاون مجھے کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں چاہیے. آپ سب چھوٹی چھوٹی اسکول کی کمیٹیز بنا لیں اور ہمارے آپ ایڈ ماسٹر سے اب جو ہے ایک میٹنگ رکھ لیں ہفتے اور مہینے میں ایک دفعہ, اور مہینے کے بعد جا کے آپ پروگرس پوچھیں. جو غیر حاضر ہیں ان کے بارے میں آپ کو اختیار ہے, آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. اور جو غیر حاضری کے بعد وہاں پہ رزلٹس اور باقی بچوں کے داخلے اور دیگر معاملات ہیں اس میں اگر آپ ان سے پوچھ شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہفتوں مہینوں میں جو ہے وہ بہت سارا ایسا کام کر جائیں گے جو ہم شاید سالوں و صدیوں میں بھی نہیں کر سکے. اہلیہ نے بلانا یہ تو جنرل اوور ویو تھا. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ میں ہم مزید کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے تو آکسیجن جنریشن پلانٹ لیے تھے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, ہمارے 3 اپروو ہوئے تھے. یہ ڈی ایچ او صاحب موجود ہیں تو میں نے ان سے کہا جی ہمارے 11 ہاسپٹلس ہیں ڈی ایچ کیو, ہمارے 10 ڈسٹرکٹس ہیں, ایک سی ایم ایچ ایس کے لیے اور ایک جو ہے وہ فی ڈسٹرکٹ آپ ہمیں ہیلتھ وہ جو ہے وہ آکسیجن جنریشن پلانٹ دے دیں.
تو وہ کافی مشکل سے ہم نے ان سے وہ انڈیا کی مثالیں دے کے آگے پیچھے کی مثالیں دے کے ہم نے ان سے اپروو کروا لیا. تو میں سی ایم ایچ راولا کوٹ پچھلے دنوں گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ ورکنگ لائن میں ہے. اور یہ احسان صاحب بھی میرے ساتھ تھے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل کے ہمارے تمام جو سلنڈرز تھے وہاں اس پلانٹ سے ہم نے فل کیے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا جی اب آپ یہ کریں کہ یہ جو آکسیجن جنریشن پلانٹ ہے وہ سینٹرل سپلائی بھی ہماری وہاں چل رہی ہے, ہر مریض کو وہاں آکسیجن مل رہی ہے. میں نے کہا اب آپ آکسیجن بیچنا شروع کر دیں اور اس سے جو آمدن آتی ہے اس میں جو آپ کا اسٹاف کام ہے وہ آپ اس ان پیسوں سے وہ والی آمدن کر کے تو اپنے اسپتال کا نظام اور جو اسٹاف ہے اس کو پورا کریں. تو وہ ایک انگریزی میں بولا ہے نا, when there is a will there is a way, کہ جب کوئی خواہش ہوتی ہے تو پھر ایک راستہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کے راستے اگر ہم خود تلاش کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے تمام نظام کو حل کر سکتے ہیں. آپ کی جو فرسٹ ایڈ پوسٹ کو ڈسپنسری میں کنورٹ کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ہم نے بی ایچ یوز اور ڈسپنسریز کا ایک نیٹ ورک بنایا. ساتھ ہی ساتھ میرے انتہائی محترم دوستو, کچھ سیاسی بات بھی تھی تو وہ پاکستان کے حوالے سے بھی بات چلی کہ جی وہاں حکومت کس طرح کی چل رہی ہے. تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بتا دوں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں, میرے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر شہنواز صاحب نے بڑا درست کہا کہ ہم عمران خان کی وجہ سے گورنمنٹ میں, اور واقعتاً میں تو صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے یہ حکومت میں ہوں. اگر عمران خان نہ ہوتا تو میرے جیسے عام آدمی کو وزیر یا ٹکٹ یا الیکشن جیتنے تک کون لے کے جا سکتا تھا. تو یہ بلا شبہ یہ عمران خان کی کا ہی تو امتیاز ہے اور اسی کی وجہ سے ہم سارے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں ہیں. لیکن میں تھوڑا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب حکومتیں اور دیگر معاملات میں جو بہت ساری چیزیں صحیح اور بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہوتی ہیں, میرے سے بھی کئی دفعہ غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ تمام نوجوان دوست بھائی بزرگ آپ سب کو میرا اختیار آپ کے پاس موجود ہے کہ جب کبھی آپ غلطی دیکھیں تو اس غلطی کی میری درستی بھی ضرور کریں, اور جب آپ درستی کریں گے تو یہ اختیار جب آپ کے پاس موجود ہے تو پھر ہم جلدی اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. جو ہے وہ شعیب گجر صاحب نے کچھ باتیں کروائی کہ یونین کونسل میں یہ کام ہوا, تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ کچھ جگہوں پر ابھی ہم نہیں پہنچ سکے, اور جہاں نہیں پہنچ سکے وہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ وہاں تک جو ہے وہ چیزیں ہمیں بھول گئی ہیں. میں صرف اور صرف ایک میکانزم کے تحت چل رہا ہوں. نیکسٹ ہماری جتنی لوکل گورنمنٹ کی ڈپلائمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہم نے اس دفعہ اسکیمیں نہیں دے سکے وہاں سے ہم شروع کریں گے, اور ایک وقت آخر میں آئے گا کہ میں آپ کو یونیفارملی پوری ہمارے حلقے کے اندر جتنے ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو جو ہمارا ثواب دید ہے اس کو برابری کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر کے آپ کے سامنے میں کاغذات رکھوں گا کہ یہ ایسے ایسے ہم نے تقسیم کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, بھرتی کے حوالے سے ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بھرتی کیا جائے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ڈاکزم بند ہے, دیگر نئی بھرتیاں جو ہیں اس کے اوپر پیکیجز اور دیگر معاملات میں پاکستان حکومت نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کٹ لگا دیا کہ ہم شاید تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. تو بہت سارے احتجاج کے بعد تھوڑی سی مقدار میں انہوں نے ہمیں اضافہ ضرور کیا ہے, لیکن جتنی ریکروٹمنٹس ہیں اس میں نے ایک کرائٹیریا پہلے سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ویکنٹ پوسٹ جو ہے جس کے اوپر میرا آلریڈی کمٹمنٹ موجود ہے وہ آپ لے کے آ جائیں گے تو بغیر وقت ضائع کیے میں اگلے گھنٹے میں آپ کو وہاں اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی جب پیکیجز آ جائیں گے تو اس پیکیجز میں پھر آپ تمام دوست اور بھائی میرے جہاں جہاں آپ موجود ہیں آپ سب کے نقشے نام سب کچھ میرے پاس محفوظ ہے. میں آپ کو گھر سے بلا کے انشاءاللہ تعالیٰ ریکروٹ کروں گا. اس وقت تک یہ ہماری جتنی پوزیشن ہے جتنے بھی لوگوں کو ہم نے بھرتی کیا ہے ان میں سے شاید 5-10 لوگ ایسے ہوں گے جو شاید میرے پاس چل دوڑ بھاگ کے بھرتی ہوئے ہوں گے. باقی جو ہے وہ 200-300 کی جتنی ہماری تعداد ہے وہ ساروں کو ہم نے ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ صبح ریکروٹ ہونے جا رہے ہیں, تو آرڈرز ہم نے ان کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں. تو یہ والا جو پالیسی اور یہ والا جو طریقہ تھا یہ بھی میں نے تھوڑا سا تبدیل اس لیے کیا کہ ایک بندہ جو بھرتی ہوتا تھا وہ مظفر آباد کے کئی دفعہ 13 چکر بھی لگاتا تھا, اور مظفر آباد ایک دفعہ چکر لگانا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. میں ایک دفعہ جاتا ہوں تو مجھے 2 ہفتے ہوش نہیں ہوتی کہ مزید پتہ نہیں کیا ہوگا. تھوڑا سا میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ چیزوں میں مجھے آپ کی حمایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں پلانا گجران والوں آپ کی مجھے زیادہ حمایت کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے جب میں نے تحصیل کھریٹا سے احتجاج کر کے ضلع کھریٹا کی بات کی اس حوالے میں پھر یہ ایک ایسا کام ہے جس کام کی شاید ابھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, اور میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ ہماری جو اپوزیشن کی یہاں سیاست ہے ان کو بھی اور ہمارے کچھ دوستوں کو بھی شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہے. اور اس کی میں ایک تھوڑا سا آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اب چونکہ ہم کھریٹا ضلع کی بات کر چکے ہیں, وزیر اعظم یہاں ہمیں جو ہے وہ اس معاملے کو منظور کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا جو ہے ہماری میں کمیٹی بھی بن چکی ہوئی ہے, میرے بھائی چودھری اخلاق صاحب اس کمیٹی میں ہماری نمائندگی بھی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا دوں کہ ضلع کھریٹا بنانا جو ہے یہ ایک اتنا بڑا کام تھا ایک حساب سے
کہ اس کا آئیڈیا خالی پریزنٹ کرنا جو ہے وہ اس پہ بھی جتنی بھی ذرائع ہمیں ہلکے سے آنی چاہیے تھی اس لیول کی اس حساب سے نہیں آئی. اور میرے صحافی بھائی دوست ہیں, میں تھوڑا سا کئی دفعہ جو ہے وہ میں ناراض بھی ہوتا ہوں. ناراض اس لیے ہوتا ہوں کہ ایک میرا بھائی ہے نثار اور ایک میرا بھائی جو کام ہے یہ میرا کبھی کبھی ساتھ دیتے ہیں, تو باقی جو ہے وہ اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ساری سلسلے کار کے باوجود جو ہماری ڈیو بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ نہیں کرتے. یہ بلاؤ سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ نثار اعظم صاحب کی جو لائیو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے, اور میں اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کا جو دبئی سعودی عرب انگلینڈ میں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا بھی بڑا شکریہ اور مہربانی. بڑسا کوٹلی صاحب میں آپ کو بھول گیا تھا جو ہے وہ آپ کو بھی خوش آمدید. تو یہ جو میرا کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ضلع والی ہماری بات تھی اس میں مجھے آپ کی پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن اس ضلع کے علاوہ اور بھی میرے پاس 2-3 پروجیکٹس ایسے ہیں جن پروجیکٹس کو اپروو کروانے کے لیے شاید مجھے آپ کی ضرورت پڑے. اور ان پروجیکٹس میں ایک جو سڑک ہے ہماری وہ جس کو میں نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, وہ سڑک ہماری خویر اٹا سے پنیام کی سڑک ہے, چکسواری میرپور کی. اور وہ سڑک میں تھوڑا سا آپ کو بلانا والا آپ کو یہ اس لیے میں ذرا اس کی وضاحت چاہوں گا چونکہ اس کی پہلے ایکسپلینیشن نہیں ہو سکی. یہ سڑک بڑی اہمیت کی عمل سڑک ہے, اس لیے کہ اگر یہ سڑک نہیں بنتی تو پھر ہمارا خویرٹا ایک دیہات رہ جائے گا, ہم پھر شہری ٹچ سے نابالد ہو جائیں گے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راستہ ہم نے وہ انتخاب کیا ہوا ہے جو پرانا میرپور کا خویرٹا سے پیدل راستہ ہوا کرتا تھا. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کو گوگل ہم نے کروایا تو یہ اس کی ٹوٹل لینتھ جو بنی ہے وہ 40 کلومیٹر بنی ہے. اگر یہ 40 کلومیٹر سڑک ہم میرپور سے یہاں بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں اور آپ سب جو ہے وہ 35 منٹ میں میرپور ہوا کریں گے. اور جب ہم 35 منٹ میں میرپور ہوں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے, وقت کی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اور بھی آپ اس کو اگر سمجھ لیں کہ لاہور سے ہماری ڈائریکٹ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ یہاں شروع ہو جائے گی, اس کا سب سے پہلا امپیکٹ ہوگا کہ جو ہمارا مہنگائی کا ایلیمنٹ ہے وہ تقریباً 1.5 گنا کم ہو جائے گا. اور وہ جو امپیکٹ کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہماری لاہور کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس ہو جائے گی. اور اس ایکسیس کا گجرانوالہ کے ساتھ ایکسیس کا اور دیگر ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں کے ساتھ ایکسیس کا ہماری جو تعمیر و ترقی کے بہت سارے راستے جو دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے. اور اس میں روزگار سمیت باقی بے شمار فائدے ہیں, جو فائدے شاید آج تو آپ سے بنا ہیں لیکن جس دن یہ سڑک بن جائے گی اس دن آپ کہیں گے جی کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اس نے واقعی ایک ادا کیا. لیکن تھوڑا سا میں اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے جلسے جلوس اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اس میں آپ پوری قوت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کریں. میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر میری آنکھوں اور میرے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو میں بہت سارے دیگر جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اس پہ کوشش ہوں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ اس حلقے کی جو ہے وہ تقدیر بدلنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. آخر میں آپ کو پلانے کے دوستوں میرے بھائیوں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو ثواب دید ہے اور جو ہمارا میرٹ ہے وہ میرٹ ہمارا ساری جماعتوں کے لیے. بلا شبہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب نے بڑا درست کہا کہ جب ہم سڑک بنے گی تو سارے چاہے جس مرضی جماعت کے ہوں وہ اس کے اوپر چلیں گے, جب سکول بنے گا تو سارے وہاں پڑھیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہوتا ہے حکومتی ثواب دید. تو حکومتی ثواب دید کا مستحق صرف وہی ہوگا جو ہماری حکومتی پالیسی کو فالو کرے گا, اور جو حکومتی پالیسی فالو نہیں کرتا وہ پھر حکومتی ثواب دید کا مستحق تو نہیں ہو سکتا. البتہ میرٹ سے ہم کسی کو محروم نہیں کریں گے, چاہے وہ جس مرضی جماعت کا ہو, جس مرضی جو ہے وہ کیڈر کا ہو. تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تحریک انصاف پاکستان میں پوزیشن ہے اس میں ایک شخص نے تن تنا کھڑے ہو کے اس نے یہ نعرہ مارا کہ میں آپ سب کے خلاف ہوں. اور یہ نعرہ اس نے بلا وجہ نہیں مارا, اس نے ثبوت کے ساتھ یہ نعرہ مارا. اور اس نے اقتدار سے جاتے ہوئے جب آخری دن اس نے یہ سوال پوچھ کے گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو وہ جو سوال پوچھ کے گیا وہ سوال میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. وہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی رکھنے والا اور اس کے ساتھ غیر ہمدردی رکھنے والی کون کون سی قوتیں ہیں, اور ان قوتوں کو اس نے ایکسپوز کر دیا. لیکن میرے دوستوں مجھے تھوڑی سی حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ بلکہ میں اس پہ اکثر جگہ میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان نے ایک بہت بڑی بات کی تھی, اور وہ بہت بڑی بات جو ہے جب وہ انتخابی جلسہ ہو رہا تھا کوٹلی میں ہمارا, تو اس میں عمران خان نے کہا کہ جو کشمیر ہے اس کشمیر کے رہنے والوں کا ہم 2 حق دیں گے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شاید ہم میں سے وہاں شاید کسی کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا ہم 2 حق دیں گے, ایک آپ کو حق دیں گے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا, اور وہ حق یہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا تو آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے. عمران خان نے اس کے بعد کہا اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور حق دیں گے,
اور وہ حق کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ حق دیں گے کہ کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بھائیوں، آپ پڑھانے کے لوگوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو ریاست کا اس وقت کا ایک حساب سے آپ چیف ایڈوکیٹ جو ہے وہ سمجھ لیں، اس کے منہ سے یہ والی بات نکلنی یہ کشمیریوں کے ساتھ محبت کی لازوال داستان ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اچھا میں خود اس کا بہت حیران تھا کہ یہ والی بات جو ہے اس کے اوپر تو ہمارے کوٹلی کے مجمع کو اٹھ کھڑا ہو کے تو ہمیں تو عمران خان کے شکریہ لاپنے چاہیے تھے، لیکن کوئی بولا بھی نہیں۔ اور اس کی میں نے جو دو رائے قائم کی کہ میں کہا دو ہی وجہ، یا تو جڑے بیٹھے رہنے سمجھ نہیں آئی، یا پھر ہمیں اپنی کاز کا نہیں پتا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو میں نے مولانا صفی سے پھر پوچھا، ہمارے جو حریت رہنما ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اتنی جرات اور دلیری کے ساتھ یہ والی بات کی ہے، پاکستان کے کبھی کسی لیڈر نے نہیں کی، تو یہ جرات سے انہوں نے کیسے کیا؟ یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو مولانا صفی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 257 وہ اس کی یہ عمران خان نے تشریح کی ہے، اور پاکستان کے آئین 257 میں یہ موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کریں گے، مطلب الحاق کریں گے، تو پھر آزاد کشمیر میں تمام ہونے والے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے آزاد کشمیر کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا ویژنری شخص ہے کہ اس نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ ہم کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ کر دی، اور ہم جو ہے وہ ساری سستی کار جو ہے سمجھ نہیں سکے۔ پچھلے دن وسیم بھائی مجھے کہہ رہے تھے، کل شاید بات ہو رہی تھی وسیم مصطفی صاحب کے، وہ بچہ آپ کہتے ہیں مر گئے، فارسی دا بیڑا غرق، وہ فارسی میں آپ پانی کو کہتے ہیں، تو بچہ فارسی سیکھ کے آیا تھا، تو اس نے وہ جو ہے نا قریب المرگ تھا، تو اس نے کہا امی آپ دیں، تو والدہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ یہ آپ کیا کر رہا ہے۔ تو بعد میں جب کسی نے اس کو بتایا کہ تو پانی منگنا سی، اسے یہ پانی منگنا سی، یہ فارسی میں بیڑا غرق، جس سے سمجھ نہیں لگن دیتی کہ میرے بچے کی پانی چاہیے سی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والے جو ویژنز ہیں اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہمارے سوچنے اور سمجھنے والی ہیں، اور ان سوچنے اور سمجھنے والی چیزوں میں عمران خان بڑا درست کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری پاک فوج کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ہمارے دیگر کچھ اثاثوں کو بھی خطرہ ہے، اور دیگر معاملات میں، تو یہ والے خطرے مجھے اور آپ سب کو بھانپنے بھی چاہیے، اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے میں تمام جماعتوں کو دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ یہ والی جو چیزیں ان کو ہمیں ایک دفعہ پھر ٹیسٹیفائی اور نوٹیفائی ضرور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کشتی کے اگر نیچے والے جو کمرہ ہے، جہاز کے نیچے والے کمرے میں اگر سوراخ ہو جائے تو وہاں اگر پانی آنا شروع ہو جائے تو اوپر والا جو حصے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پھر محفوظ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جب نیچے والا ڈوبے گا تو پھر اوپر والے نے بھی آٹومیٹک ڈوب ہی جانا ہے۔ تو اہلیان بلانا، میں نے آپ سے ساری باتیں اس لیے کی اور اتنے جو ہیں وہ ہائی لیول کی باتیں اس لیے کی کہ مجھے سمجھ ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جب مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، جب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، معاونت کی ضرورت پڑے گی، تو آپ لوگ جو ہے وہ میرا اس پہ جو ہے وہ ساتھ بھی دیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے تمام خواہشات کے مطابق جو ہے معاملات حل کرنے میں، اور مجھے بھی آپ کے تمام حقوق کے اصول کے لیے جتنی میں لڑائی لڑ رہا ہوں اس میں استقامت اور مزید جو ہے وہ ترقی بھی اللہ تعالیٰ دے۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، یہ پروگرام جو کہ کافی جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے، تو میرے بھائی شعیب صاحب آپ کا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے میزبان جو ہیں وہ ان کا، اور جتنے بھی ہمارے ساج ہاؤس میں جتنے بھی ہمارے میزبان ہیں، میں سارے ناموں کو سچی بات ہے دوبارہ ایکسپریس کروں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو ہے وہ ہمیں اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا، ہمارے اوپر پھول نشاور کیے، بہت سارا آپ نے اہتمام کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے دل کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے پہلے کھلے ہوئے تھے، آج آپ کے لیے کھول کے جا رہا ہوں۔ میرے لائق جو بھی خدمت حکم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تعمیل ہوگی۔ شعیب بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے، سیکریٹری افسر صاحب کا شاید میں نام نہیں لے سکا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، 2 جولائی کو اسلام آباد میں جو جلسہ ہے اس میں جتنے بھی ہمارے شامل ہونے والے دوست ہیں، وہ کوئی بہت کمپلشن بھی نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے اس ویژن کو سننا چاہیے، آپ تمام کو، اور جس اس حوالے سے اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا ٹرانسپورٹیشن گاڑیاں کوئی خرچ اخراجات کا معاملہ، تو پہلے بھی جب ہم حکومت میں نہیں تھے تب بھی ہم نے آپ کو کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں آنے دی اس حوالے سے، تو آئندہ بھی جب کبھی ہوتا ہو اپنے اس بھائی کو کسی بھی وقت جو ہے وہ یاد کر لیا کریں۔ تمام احباب کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔